اسٹرانگ سینٹر کی جو اپروچ تھی، اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ کام کر رہا تھا جو ڈسکوری آف انڈیا میں نہرو اور اس طرح کے لوگوں کا، کہ یہ ایک مضبوط مرکز کے اشوک مہاراجہ بننا چاہتے تھے۔ اس سوچ کی وجہ سے یہ ایک واحد آخری راستہ رہ گیا تھا، اس کو انہوں نے ضائع کیا۔ اس سے دیکھیں فائدے کیا ہوتے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو فساد ہوا، اتنا قتل عام ہوا، یہ باؤنڈری بیچ میں بن جانے سے، یہ باؤنڈری نہیں ہونی تھی نا، اس میں تو ایک یونائٹڈ انڈیا کا فریم ورک یہ اوائڈ ہو جاتا۔ مسئلہ کشمیر سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ 1000 میل کے فاصلے پر ایک ملک کے 2 حصے بنے، مشرقی پاکستان، یہ بھی نہیں ہوتے۔ شیخ عبداللہ کو یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ آپ کو جو کشمیر میں ایک سیپریٹ سٹیٹس دیا جائے گا، اس سے انحراف کیا گیا اور شیخ عبداللہ کو کئی مرتبہ نہرو نے جیل میں ڈالا۔ اس کی ایک تو وہ وجہ تھی جو کشمیر کے حوالے سے رعایتیں دینے کی بات کی گئی تھی، دوسرے ایک اور یہاں مینشن کر دوں سوشلزم کے حوالے سے کہ شیخ عبداللہ سوشلسٹ ریفارمز کرنا چاہتا تھا، اور ایک اور وہ وجہ بھی تھی کہ نہرو نے اس کو جیل میں ڈالا۔ اسی طرح سے جو سکھوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو خالصہ صوبہ دیا جائے گا، اس سے انحراف کیا، اور اکالی لیڈر ماسٹر تارا سنگھ بار بار جیل گئے، مرن برت رکھتے رکھتے مر گئے، اور بہت بعد میں آ کے یہ پنجابی صوبہ ان کو دیا گیا۔ پارٹ 6 میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں پہلے وہ پوری ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ کیبنٹ مشن پلان میں کون کون سے وفد جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوئی اور اس میں کس کس طرح سے بات ہوئی۔ یہ سر بتائیے گا کہ اس میں کیا ظاہر ہوتا ہے، جس میں انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کی بات کی، جس میں ان کے مخالف گروپ کی بات کی، جناح کی بات کی۔ سر اس کے بارے میں آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ملاقاتوں کا پورا ایک بریف کیس بنایا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ کیبنٹ مشن جو ہے یہ وزیر اعظم ایٹلی نے 1945-46 کے انتخابات کے بعد بھیجا مئی میں۔ مقصد یہ تھا کہ اب ٹرانسفر آف پاور کے لیے ایک ایگریمنٹ ہو جائے اور ٹرانسفر آف پاور کا ایک فریم ورک بن جائے۔ تو اس میں 3 وزیر تھے، کرپس اور پیتھک لارنس جو وزیر ہند تھے، اور ایک ان کے وزیر بحریہ تھے جس کو لارڈ ایڈمرلٹی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ یہاں تقریباً 1-1.5 مہینے تک رہے، اور اس دوران میں انہوں نے جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ ان کی تفصیل ہماری جو والیوم 1 ہے اس میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ دی ہے۔ آلموسٹ ڈیلی بیسس پر ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں، جس سے ہوئیں، وہ بہت تفصیل سے دی ہیں۔ آزاد سے ہوں، نہرو سے ہوں، گاندھی سے ہوں، امبیڈکر سے ہوں، سکھوں سے ہوں، دلت لیڈرز سے ہوں، مختلف اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، سٹیک ہولڈرز تھے، مناسب لفظ ہے، سب سے کی۔ تو وہ سٹیک ہولڈرز یا جن فریقین سے انہوں نے ملاقاتیں کیں، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا واز ناٹ اے مونولیتھ کنٹری۔ یہ ایک ایسا ملک تھا جہاں جس کو سر سید کے بقول کثیر الاقوام ملک کہا جانا چاہیے۔ یہاں بہت ساری قومیں، بہت سارے سٹیک ہولڈرز تھے، اور یہ وزارتی مشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا فارمولہ وضع ہو جائے جس کے ذریعے وہ یہاں ٹرانسفر آف پاور کریں تو پھر یہاں امن امان قائم رہے۔ یہ ملاقاتیں جاری رہیں، اور پھر ان میں ہر ایک نے اپنے اپنے لیے تحفظ مانگا۔ ان کے اب جو منٹس ہیں جو ہم نے اپنی پہلی جلد کے اندر دیے ہیں، اور جو یہ ٹرانسفر آف پاور کی جو والیوم ہے، والیوم 8 پروبیبلی، جس میں تفصیل کے ساتھ پورا کیبنٹ مشن ہی ہے، تو ان سارے منٹس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر فیکشن اپنے لیے تحفظ کی گارنٹی مانگ رہا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آل انڈیا نیشنل کانگریس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ سب فریقین کی نمائندگی کی علمبردار تھی، وہ غلط تھا۔ اگر وہ علمبردار ہوتی تو صرف کانگریس کے لیڈروں سے ملاقات ہو جانی کافی تھی۔ تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں بہت سے سٹیک ہولڈرز تھے، اور انڈیا میں انگریز کے آنے سے پہلے بہت دفعہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سے پولیٹیکل یونٹس تھے، بہت سی ریاستیں تھیں، بہت سی مملکتیں تھیں، اور یہ ہسٹری میں کبھی بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں رہا۔ تو اب یہ کوشش یہ تھی کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کیسے بچا جا سکتا ہے۔
اور اس کو کیسے ہم ٹرانسفر کریں کہ یہاں پر امن بھی رہے اور یہ ایک بیلنس آف پاور بھی ہو جائے۔ سر یہ پلان تھا کیا اس میں، یعنی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا پلان تھا اس میں؟ خاص طور پہ سر میں ایک اضافہ کروں کو بتاتے ہیں کہ جب جناح ملے تو جناح کو احساس دلانے کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ پنجاب اور بنگال بھی تقسیم ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں استعمال کیا کہ یہ احساس دلانا تھا تاکہ تقسیم کے منصوبے سے جناب پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کو ہمیشہ جناح کے سامنے اس حوالے سے لایا جاتا تھا کہ وہ اپنا مطالبہ پاکستان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ بہت کامن بات تھی، اور اس کے لیے جو ہم نے پچھلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ منقسم پنجاب اور منقسم بنگال کے حوالے سے جناح کا ایک فیمس سینٹنس ہوا کرتا تھا کہ اٹ ول بی اے ٹرنکیٹڈ موتھ ایٹن نان وائبل پاکستان، کہ یہ ایک کرم خوردہ اور کٹا پھٹا اور ایک ناقابل عمل پاکستان ہوگا۔ یہ خود جناح کا سینٹنس بارہا ریپیٹ ہوتا تھا، اور اس حوالے سے یہ اس کو مطالبہ پاکستان سے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ تقسیم بیچ میں لے آتے۔ حالانکہ اس تقسیم کے حوالے سے یا ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے ایون اقبال نے بھی اپنے 1930 والے خطبے میں کہا ہوا ہے کہ یہ بارڈر ایڈجسٹمنٹ جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو پلان یہ تھا کہ بر صغیر کو 3 گروپس یا 3 زونز میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو آئین ساز اسمبلی یا کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ہے اس کا شروع میں ایک اجلاس ہوگا، جس کے بعد پھر یہ 3 گروپ بن جائیں گے۔ گروپ اے میں جو ہندو اکثریت کے علاقے تھے، گروپ بی میں جو نارتھ ویسٹ کے اندر مسلم اکثریت کے علاقے تھے، اور گروپ سی میں جو نارتھ ایسٹ میں بنگال اور آسام کے علاقے تھے۔ ان 3 حصوں میں آئین ساز اسمبلی تقسیم ہو جائے گی، اور پھر یہ اپنے اپنے آئین بنائیں گے، اور اس آئین کے بنیاد پر جو انتقال اقتدار ہو جائے گا۔ تو اس میں مرکز میں ڈیفنس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن اس لیے کہ جو کمیونیکیشن کا سسٹم تھا کوئٹہ سے لے کے ڈھاکہ تک، خواہ وہ ٹیلی گراف کا ہو، ٹیلی فون کا ہو، ریلوے کا ہو، روڈز کا، وہ کمبائن تھا۔ تو یہ 3 محکمے رکھ کے باقی سب جو ہیں ایون فائنانس بھی گروپس کے لیول پر دے دیا گیا تھا، اور پھر ان گروپس کے اندر جو صوبے تھے ان کے اختیارات کیا ہوں گے، گروپ لیول کے اختیارات کیا ہوں گے، یہ وہ گروپس کی آئین ساز اسمبلیوں نے بنانے تھے۔ سر ڈاکٹر صاحب نے مضبوط مرکز کی بات کی ہے کہ سینٹر جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، ان کا یہ جو تھیسس ہے، اس کا ایک ویڈیو میں پہلے بھی ہم نے ویسے تذکرہ کیا ہے، لیکن اس ویڈیو میں کیونکہ انہوں نے خاص طور پہ اس کو ریلیٹ کیا ہے، اس کو سر ایک بار پھر بریف کر دیجیے۔ بڑے ملک جتنے بھی دنیا میں رہے ہیں یا ہیں، خواہ وہ یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، سوویت یونین ہو، ان میں مرکز کے پاس یہی مین محکمے ہیں، باقی تمام اختیارات جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے پاس ہیں۔ اور اتنے بڑے ملک چل ہی ایک ایسے سینٹر کے تحت سکتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ ڈیولوشن آف پاور ہو، اور مرکز صرف ان چیزوں کو دیکھے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ چیزوں کو میٹر کر رہی ہوں۔ سو یہ یہاں پر کہنا کہ اس طرح کے ڈائیورس نیشنلٹیز، ڈائیورس کمیونٹیز والے ملک میں آپ ایک مضبوط مرکز کے ذریعے حکومت کر سکتے تھے، یہ فیل ہوا۔ اور یہ کیبنٹ مشن پلان کی گروپنگ سکیم ہی ایک واحد حل تھا جس کے ذریعے انڈیا کی یونٹی مینٹین کی جا سکتی تھی۔ یہ اسٹرانگ سینٹر کی جو اپروچ تھی، اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ کام کر رہا تھا جو ڈسکوری آف انڈیا میں نہرو اور اس طرح کے لوگوں کا تھا کہ یہ ایک مضبوط مرکز کے اشوک مہاراجہ بننا چاہتے تھے۔ اس سوچ کی وجہ سے یہ ایک واحد آخری راستہ رہ گیا تھا، اس کو انہوں نے ضائع کیا۔ اس سے دیکھیں فائدے کیا ہوتے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو فساد ہوا، اتنا قتل عام ہوا، یہ باؤنڈری بیچ میں بن جانے سے، یہ باؤنڈری نہیں ہونی تھی نا، اس میں تو ایک یونائٹڈ انڈیا کے فریم ورک میں یہ اوائڈ ہو جاتا، مسئلہ کشمیر سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔
پھر 1000 میل کے فاصلے پر ایک ملک کے 2 حصے بنے، مشرقی پاکستان، یہ بھی نہیں ہوتے. تو لوکنگ ایٹ ہائنڈ سائٹ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کتنا کچھ اوائڈ ہو سکتا تھا. اب آپ کا یہ اعتراض ہے کہ جی ہر 10 سال کے بعد اس میں یہ اختیار تھا کہ یہ صوبے الگ ہو جائیں. بھائی سوویت یونین میں تو اسٹالن نے یہ اختیار مستقل دیا ہوا تھا کہ جو فیڈریٹنگ سوویٹس ہیں وہ جب چاہیں رائٹ آف سیسیشن رکھتے ہیں. تو کیا وہ سیسیشن جو ہے وہ 72 سال کے بعد ہوا نا، فوری طور پہ تو نہیں ہوا. اس کلاس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ یہ تو اس پہ تو آئین بن ہی نہیں سکتا تھا. تو بنیادی طور پہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، ایک اپروچ تھی مضبوط مرکز کو رکھنے والی، جس کی وجہ سے یہ آخری امید جو انڈیا کو اکٹھا رکھنے کی تھی وہ ضائع کی کانگریس کی لیڈرشپ نے، اور اس کا خمیازہ پھر سب نے بھگتا. سر ڈاکٹر صاحب نے پھر کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 5 جون کو جو پبلک سٹیٹمنٹ دی وہ مختلف تھی، اور پھر جو ان کیمرہ 6 جون کو سٹیٹمنٹ دی اس سے ٹوٹلی وہ چینج تھی، اس سے وہ مکر گئے، ان کا کہنا ہے. تو اس کو سر اس سٹیٹمنٹ میں فرق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بعض باتیں ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ کرتے ہیں، خیر ان کی مرضی ہے. 46 کا الیکشن جو ہے نا وہ مسلم لیگ نے پاکستان کے نعرے پر لڑا تھا، اور پبلک لیول پر جون کی 5 تک جناح نے اپنا موقف پاکستان کا ہی رکھا. 6 جون کو مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو گیا کہ ہم نے اس پلان کو منظور کرنا ہے، اس وقت تک جناح کیسے پبلک میں یہ اناؤنس کر سکتے تھے؟ یعنی جناح ڈیموکریٹک تھے اور اپنی پارٹی کی اسمبلی جو ورکنگ کمیٹی یا کونسل جب تک کوئی چیز وہاں پہ ایگری نہیں ہو جاتی تھی اس کو پبلک میں اناؤنس نہیں کرتے تھے. 6 جون کو جب کونسل کا اجلاس ہوا، اس کی پروسیڈنگ بھی پڑھنے والی ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پلان پیش کیا گیا ہے اس میں پاکستان کو نہیں مانا گیا، اور اس میں یہ جو ہم نے کہا تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں کے ایک ہی گروپ رکھا جائے یہ بھی نہیں مانا گیا. لیکن جو کچھ اس میں دیا گیا ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ان کا جملہ ہے اس میں کہ ہم ابھی اس کو ہی پاکستان سمجھیں گے. جب ان سے کہا گیا کہ یہ پاکستان سے تو انحراف ہے تو انہوں نے کہا ہم ابھی اسی کو پاکستان سمجھیں گے، اور پاکستان مرحلہ وار ایک تحریک ہے، وہ ایک دم اچیو نہیں ہونا. تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کونسل کو کی اور کونسل کو کنونس کیا اس بات پر کہ ہمیں یہ منظور کر لینا چاہیے، اور پھر انہوں نے اس بنیاد پر اس کو منظور کیا. سر ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو بنگلہ دیش الگ ہوا ہے، جو 71 کا واقعہ ہوا ہے، وہ بھی سینٹر مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر سینٹر مضبوط ہوتا تو شاید وہ ایسا نہ ہوتا. یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ کیبنٹ مشن پلان میں جو گروپنگ اسکیم دی گئی تھی وہ ہندوستان کو اکٹھا رکھنے کی ایک آخری امید تھی. ایسے ہی میں کہوں گا کہ جو عوامی لیگ کے 6 پوائنٹس تھے وہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی آخری امید تھی، اور اسی کے تحت پاکستان مزید کچھ عرصہ یا زیادہ عرصہ، اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس طرح سے اس کو لے کے چلتے، وہ 6 نکات کی بنیاد پر 1000 میل کے فاصلے پر رہنے والے 2 یونٹس جو ہیں وہ اکٹھے رہ سکتے تھے، کیونکہ ان کے درمیان کامنالٹی تھی ٹو فیس انڈین ہیجمنی اینڈ دیٹ could keep them together. ادروائز جو 6 نکات تھے اس میں کسی بھی جگہ علیحدگی کی بات نہیں ہے، وہ اکٹھا رکھ سکتے تھے. سو لوز سینٹر ہی اس طرح کی جو سچویشن میں اکٹھا رکھ سکتا ہے. اسٹرانگ سینٹر بنانے کی جو کوشش کی گئی 23 سال تک مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور رولنگ ایلیٹ نے اور بیوروکریسی نے، اس نے الٹیمیٹلی معاملات وہاں تک پہنچائے جو سن 71 کے اندر ملک ٹوٹا. جی سر پھر ڈاکٹر صاحب نے مثال کے طور پہ آج کے ہندوستان کی بات کی، آج کے ہندوستان کی فیڈریشن کی بات کی کہ وہ آج تک صحیح چل رہا ہے. پھر انہوں نے مختلف ایگزامپلس بھی دی، یہاں پر دلتس بھی جو ہے 4 بار چیف منسٹر بن گئی مایاوتی اور ساری چیزیں انہوں نے. اس کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ اس وقت اس کا ٹاپک نہیں ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کیا چل رہا ہے
یا پچھلے 78 سال میں کس طرح چلتا رہا، وہ ایک الگ بہت تفصیلی موضوع ہے۔ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں جو فیڈریٹنگ یونٹس کی صورتحال رہی ہے اس میں سب سے اہم ہے جو نارتھ ایسٹرن علاقہ ہے، وہاں 6 صوبے ہیں، تریپورہ، آسام، میگھالیہ، منی پور، اروناچل پردیش اور یہ میزورام اور ناگالینڈ۔ مسلسل وہاں پہ آرم سٹرگل چل رہی ہے پچھلے 70-75 سال سے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی پڑ جاتی ہے، کبھی یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی ریلیف دے دیتے ہیں جس سے وہ رک جاتی ہے، پھر وہ وہیں آ جاتی۔ منی پور میں پچھلے کئی سال سے سول وار کی صورتحال چل رہی ہے، اور اس سے بہت پہلے الفا، یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام، اس کی آرم سٹرگل جو وہ چلتی رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بلوچستان تو آرام سے کہہ دیا، لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں پر نارتھ ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں حال میں آسام، وہاں کا ایک پاپولر سنگر تھا زبین، اس کی سنگاپور میں تیرنے کے دوران ڈیتھ ہوئی۔ اس پر وہ سب سے زیادہ ووکل تھا اپنے گانوں میں، وہ آسام کے نیشنلزم کو اور آسام کے جو حقوق ہیں ان کی بات کرتا تھا۔ تو وہاں پر جب اس کا انتقال، وہ ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بارے میں آسام کے لوگوں میں یہ کامن فیلنگ آئی کہ اس کو بی جے پی کی حکومت نے مروایا، کیونکہ اس کانسرٹ کا جو آرگنائزر تھا وہ بھی بی جے پی کا تھا جہاں پہ وہ ہونا تھا، اور اس کے جو گروپ کے آرگنائزر تھے وہ بھی۔ وہ ویو ابھی تک تھمی نہیں ہے، زبین کے جنازے کا جس طرح ریسیپشن ہوا، اور وہ مسلسل جاری ہے۔ تو نارتھ ایسٹرن ریجن جتنا پرٹربڈ ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، وہ ایک الگ آپ ویلاگ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ان کے پاپولر ویلاگرز ہیں بعض، رویش کمار جیسے لوگ، ان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ پھر ادھر آ جاتے ہیں کشمیر میں، شیخ عبداللہ کو یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ آپ کو جو کشمیر میں ایک سیپریٹ سٹیٹس دیا جائے گا، اس سے انحراف کیا گیا، اور شیخ عبداللہ کو کئی مرتبہ نہرو نے جیل میں ڈالا۔ اس کی ایک تو وہ وجہ تھی جو کشمیر کے حوالے سے رعایتیں دینے کی بات کی گئی تھی، دوسرے ایک اور یہاں مینشن کر دوں سوشلزم کے حوالے سے، کہ شیخ عبداللہ سوشلسٹ ریفارمز کرنا چاہتا تھا، اور ایک اور وہ وجہ بھی تھی کہ نہرو نے اس کو جیل میں ڈالا۔ اسی طرح سے جو سکھوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو خالصہ صوبہ دیا جائے گا، اس سے انحراف کیا، اور اکالی لیڈر ماسٹر تارا سنگھ بار بار جیل گئے، مرن برت رکھتے رکھتے مر گئے، اور بہت بعد میں آ کے یہ پنجابی صوبہ ان کو دیا گیا۔ تو ابھی حال ہی کی مثال لے لیں کہ جب یہ 370 کشمیر میں ختم ہوا تو لداخ کو الگ کیا گیا۔ لداخ والے اس بات پر خوش تھے کہ ان کو سری نگر کی ہیجمنی سے نجات ملی، انہوں نے شادیانے بجائے تھے، لیکن جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے جب پورے نہیں کیے گئے تو انہوں نے اس کی ڈیمانڈ شروع کی، اور وہاں پہ مطالبے شروع ہوئے، جلوس نکلنے شروع ہوئے، پھر وہ جلوس وائلنس کی شکل اختیار کرنے لگے۔ تو جو ان کے لیڈر تھے سونو وانگ چک، انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، اور ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا، ٹھنڈے علاقے کے بندے کو جودھ پور کی گرم جیل میں لا کے ڈال دیا گیا۔ یہ ہے وہاں کی فیڈریشن جو چل رہی ہے۔ یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے کس طرح سے فیڈریشن چل رہی ہے، اس پر یہ ہم میں نے اس کو تفصیل سے کور کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔